حقیقتیں بیان فرمائیں. بیان فرما کے تفریح کے طور پر اللہ کریم فرماتے ہیں جب تمام تصرفات اور اختیارات کا مالک میں ہوں تو فادعوا اللہ، پھر پکارو اللہ ہی کو. چش نہیں آئی میرے کو نیند آ گئی، نیند نہ کرو نا. فادعوا اللہ، بس پکارو اللہ ہی کو، مخلصین لہ الدین، خالص پکار کا عقیدہ اللہ ہی کے واسطے رکھ کر اللہ ہی کو پکارو. یہ خدا کا حق ہے. یہی پکار ما فوق الاسباب عین عبادت ہے. عین اب تو نے یہ کہہ دیں یا اللہ مجھے علم عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق وسیع عطا فرما، یا اللہ میری دکان میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے طاقت قوت عطا فرما، یا اللہ میری مشکل کشائی فرما، میری حاجت روائی. تو یہ سب اللہ کی عبادت، سب اللہ کی. اور یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ جب تو نے یہ کہا یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے پاک میں میری امداد فرما، تو یہ پکار ما فوق الاسباب، تو نے رسول کو پکارا تو رسول کی عبادت کر دی. یہ اللہ کا حق تھا، اس کے اندر رسول کو شریک بنا دیا. یا کہتے یا جبریل مدد، یا میکائیل مدد، یا ابراہیم مدد، یا لات منات عزا مدد، یا شیخ عبد القادر جانی مدد، یا علی حجویری مدد. تو اللہ کی مخلوق کو، نبیوں کو، ولیوں کو پکارا. تو یہ پکار اللہ کا حق ہے. اس پکار کے اندر ولیوں کو، نبیوں کو شریک بنا دیا تو بندہ بن جاتا ہے مشرک. کون بن جاتا ہے؟ ہاں، یا رسول اللہ مدد کہنے والا مشرک، یا علی مدد کہنے والا مشرک، یا پنجتن پاک تیرا سہارا، یا شیخ عبد القادر جانی تیرا سہارا. یہ ما فوق الاسباب پکار ہے. یہ خاص اللہ کا حق ہے. یہ خاص کس کا حق ہے؟ زور سے کس کا حق ہے؟ ہاں. تو یہ غیر اللہ کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، اور وہ شرک کرتا ہے، اس کی ساری عبادت گئی، کوئی نیکی قبول نہیں. اب سنو، سبحان اللہ، میرا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان. یہ تو ہو گئی عبادت. اب دوسری بات بھی سمجھو، دوسری ہے لیاقت. پکار حق ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے. یہ شور و پکار ما فوق الاسباب، غیبانہ حاجات میں پکارنا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ عین عبادت ہے. اب لیاقت کیا ہے؟ لیکن لیاقت بھی اللہ کے واسطے. وہ کون سی لیاقت کہ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کیوں پکارو، مجھے کیوں پکارو. میرا مالک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، اور میں تمہارے حالات اور حاجات کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں. پکارے سننے والا بھی میں، حالات حاجات کو جاننے والا بھی میں. یہ دونوں لیاقتیں ہیں. سننا بھی لیاقت، جاننا بھی لیاقت. جب یہ دونوں اللہ کے لیے تب عبادت بھی اللہ کے لیے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ وزنی ہے. میرا تو پسینہ نکلا ہے، پتہ نہیں آپ کا نکلا کہ نہیں نکلا. ہائے کنہاں تو میں پسینہ تھے، کنہاں نے پیرا تو پانی نکل گیا اسی ہے، کیونکہ مخلوق غرق ہے شرک کے اندر. اب جو فرمائیں میرے اللہ کریم نے سورۃ کہف کی آخری آیت اندر مسئلہ بیان فرمایا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ دن قیامت کے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، ملاقات ہوئے گی، قیامت کا قائل ہے، ملاقات کا بھی قائل عقیدہ رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اچھی ملاقات ہوئے، اللہ راضی ہو، غضبناک نہ ہو، نظر فرمائے تو شفقت کی، کلام فرمائے تو شفقت کی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو رب کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اچھی ملاقات نصیب ہو جائے، تو آؤ میں تمہیں کامیابی کا وسیلہ بتلا دوں.
کامیابی کا وسیلہ میں تم کو بتلا دوں. مولا کریم فرماتے ہیں اس طرح نہیں کہنا کہ یا اللہ نبی کا واسطہ, یا اللہ علی کا واسطہ, یا اللہ صحابی کا واسطہ, یا اللہ ولی کا واسطہ, واسطہ 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 واسطہ. ایک بڑی کتاب لکھی ہے واسطے کی. واسطے کی بات نہیں ہے, واسطہ فلانے کا واسطہ, فلانے کا واسطہ, فلانے. آؤ اللہ کا قرآن سمجھ دیتا ہے میرے دوستوں بزرگوں, ہمارے دین مذہب کی کتاب ہے, دین مذہب سمجھانے والی کتاب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. زور سے کہو فلیعمل عملا صالحا. پر چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نیک عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کے. کہہ دو سبحان اللہ. روح والی نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے, ریاکاری نہ ہوئے, دکھلاوا نہ ہوئے. روح والا روزہ رکھے اللہ, روح والی حج کرے, عمرہ کرے, روح والی زکات صدقہ خیرات عشر ادا کرے, روح والی نیکی کرے, یتیموں مسکینوں غریبوں کا حال معلوم کرے, ان کی خدمت کرے, ان کا تعاون کرے. روح والا عمل ہو, نیت پاک صاف ستھری ہو. میرے مالک فرماتے ہیں میرے نبی کی سنت کی تابع داری میں نیک عمل کرے, میں خدا راضی ہوتا ہوں. نیک عمل یہ کامیابی کا وسیلہ. زور سے بولے نیک عمل. ہاں اب اس طرح پیغمبر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اعلان فرما دیجئے کہ جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ میری ذات کا وسیلہ پیش کرے اللہ کے سامنے. نہ ذات کے وسیلے پیش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا فلیعمل عملا صالحا. ہاں پر چاہیے کہ نیک عمل کرے. میں خدا بندے کے نیک عملوں سے راضی ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. وہ بندہ جو نیک عمل کرے وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ایک شرط بھی ہے نا. نیند تو نہیں آ رہی؟ نیک عمل کرو, نماز اچھی پڑھو, روزہ اچھا رکھو, حج عمرہ اچھا کرو, زکات صدقہ خیرات اچھا اللہ کی رضا کے لیے. یہ سارے نیک عمل سنے سنے عمل, لیکن ان کی مقبولیت کے لیے ایک شرط بھی یاد رکھو. کون سی مولا؟ ولا یشرک. پڑھو ولا, زور سے پڑھے ولا. ہاں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ماشاء اللہ, اللہ پاک تیرے جلوے میں برکت عطا فرمائے. او نیک عمل کرنے والوں, روح والی نماز پڑھنے والوں, روح والا روزہ رکھنے والوں, حج عمرہ کرنے والوں, صدقہ خیرات کرنے والوں, زکات ادا کرنے والوں, ایک شرط بھی یاد رکھو. او بڑی بڑی مساجد تعمیر کرنے والوں, سرائے تعمیر کرنے والے, یتیموں مسکینوں غریبوں کی امداد کرنے والوں, ایک شرط بھی یاد رکھو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی ایک کو شریک نہ بنائے. اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی ایک کو بھی شریک نہ بنائے. اگر شریک بنا دیا تو ساری نیکی برباد ہو گئی. مشرک کا کوئی نیک عمل قبول نہیں. حبطت اعمالہم, ساری نیکی برباد. جن قیامت کے اس کے نیک اعمال کو نہیں توڑا جائے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. میری گل تو سمجھ آنی پئی؟ میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, چست و چلاک ہو کر کے بیٹھو, دین کا مسئلہ ہے. دروشی پڑھے. آپ حضرات بیمار تو نہیں بیٹھے نا؟ جسمانی مریض ہو یا روحانی قلبی کوئی مریض تو نہیں بیٹھا نا؟ اگر کوئی ہے تو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. یہ قرآن مجید شفا ہے.
یہ قرآن مجید شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، مومن کے لیے شفا ہے۔ سنو میرے دوستو بزرگوں، میرے اللہ کریم فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک سے بچے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی ایک کو بھی شریک نہ بنائے، نہ کسی فرشتے کو شریک بنائے، نہ کسی معصوم نبی کو شریک بنائے، نہ کسی ولی اللہ کو شریک بنائے، نہ کسی مردہ کو شریک بنائے، نہ کسی زندہ کو شریک بنائے، نہ کسی قبر کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی مورتی دھورتی کو، نہ کسی تھلے کو شریک بنائے۔ اللہ اللہ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب عبادت تو سمجھیے نا، میں نے ایک چیز بیان کر دی عبادت کی، وہ کون سی؟ شور و پکار ما فوق الاسباب، زور سے کہہ دو، پکار، خدا کو پکار ما فوق الاسباب، غیبانہ حاجات میں پکارنا، غیبانہ حاجات میں پکارنا ہے۔ اب دیکھو جہاز پہ سوار ہے، باہری بیڑا گھمر گھیر میں آ گیا، غرق ہونے لگا، اب کوئی صورت بچاؤ کی نظر نہیں آتی، بیڑا غرق ہوتا ہے، کشتی غرق ہوتی ہے۔ اب اس مقام پر اسباب تو ظاہری ختم ہو گئے، ما تحت الاسباب نہیں رہا مسئلہ، اب مسئلہ ما فوق الاسباب چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ میرے دوستو بزرگو، اس مقام پر پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ کیا کہیں؟ یا اللہ، پانی پر بیڑے ترانے والا تو ہے، کشتی کو چلانے والا تو ہے۔ اب یہاں اگر کہیں اے شیر خدا، اے علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا معین الدین چشتی میری پار لگا کشتی۔ ہاں، یہ بیڑے ترانے والا معین الدین ہے؟ زور سے بولے، یہ بیڑے کو ترانے والا حضرت علی ہے؟ بیڑے کو ترانے والا کوئی نبی معصوم ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ نہیں، میرے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کریم کی وہ قادر ذات ہے جس نے تمہارے نفع کی خاطر دریا سمندر کے پانی کو اپنے حکم کے ماتحت چلایا۔ کیوں اللہ؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ جہاز، لانٹیں، کشتیاں، بیڑے جاری ہوئیں اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ۔ یہ کشتیوں کو چلانے والا، تیرانے والا، بیڑے ترانے والا، لانٹوں کو چلانے والا صرف کون ہے؟ اب اس مقام پر اگر تو نے کہا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر فقیر مدد، تو نے اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے نبی اور ولی کو شریک بنا دیا، تو مشرک بن گیا، تیری ساری نیکی برباد ہو گئی۔ تو معمولی مسئلہ ہے، اور شرک کے کوئی سیکھ ہوتے ہیں؟ یہی شرک ہے نا، خدا کے خاص حق عبادت پکار کے اندر اللہ کے نبی کو شریک کرنا، فرشتے کو شریک کرنا، اللہ کے ولی کو شریک کرنا، کسی مردہ کو کسی زندہ کو شریک کرنا، یہی تو شرک ہے۔ شرک کو سیکھ تو نہیں ہوتے، شرک کو دم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ہاں جی، لیاقت سمجھو، لیاقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے خالص کیوں پکارو؟ اس بات ہے کہ لیاقت میرے اندر ہوں، کیا میں ہر کسی کی ہر پکار کو ہر جگہ سے بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہوں، ہر کسی کی پکار کو بغیر واسطے وسیلے کے سننے والا کون؟ میرے اللہ کریم فرماتے، میرے پیغمبر میری شان کا اعلان فرما دو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہی ہے سننے والا، دعاؤں کا پکاروں کا سننے والا ہے، اور حالات اور حالات کو دیکھنے جاننے والا اللہ۔ جب سمیع اللہ، بصیر اللہ، علیم اللہ، تو پکار کے لائق بھی سبحان۔ اب لیاقت سمجھی نا، لیاقت بھی کس کے لیے؟ زور سے، لیاقت بھی کس کے لیے؟ عبادت پکار بھی کس کے لیے؟ ہاں،
اب جب بندہ قبر پہ کھڑا ہے، ہے بابا قبر والا بزرگا، میرا سوال تیرے آگے، تیرا خدا کے آگے، مجھے اللہ تعالیٰ سے بیٹا دلوا دے۔ اب کیا عقیدہ اس کا؟ سنو، جو قبر والے بابے کو پکارتا ہے اس کا کیا نظریہ ہے کہ یہ بابا میری پکار کو سنتا ہے، یہ قبر والا بابا میری پکار کو، زور سے کہیں، میری پکار کو، میری حاجت کو جانتا ہے۔ یہ دو لیاقتیں جو خدا کے لیے خاص تھی اس نے بندے کو دے دی، اور بندہ بھی وہ بندہ جو میت ہے، اس کے اندر روح بھی موجود، پتہ نہیں اس کے بدن کا کیا حال ہے، اتنا پتہ بھی اس کو نہیں، لیکن اس کو یہ دو صفتیں، دو لیاقتیں جو اللہ کے لیے خاص تھی وہ دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بزرگ میری پکار کو سنتا بھی ہے، میرے حالات حاجات کو جانتا بھی ہے، اور میری سفارش بھی کرتا ہے۔ سن رہے ہو میری بات؟ یہ میری بات آپ کو میٹھی لگ رہی ہے کہ کڑوی؟ تھوڑے بندوں کو میٹھی لگتی ہے، بہت ساروں کو کڑوی لگتی ہے۔ معلوم ہوا اندر گند بھرا ہوا ہے، شرک اور کفر کا گند بھرا ہوا ہے۔ اس کفر اور شرک کے گند کو نکالو تو خدا کی قسم یہ بہت میٹھا کلمہ ہے۔ اللہ میرا ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنا دے، عقائد صحیح ہمارے کر دے۔ آؤ میں اللہ کریم دوسری لیاقت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں پکارو؟ فرمایا واللہ یقضی بالحق۔ سبحان اللہ، میرا تیرے سمجھانے پہ قربان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کیوں پکارو؟ کہ میرے اندر لیاقت موجود ہے۔ وہ کون سی لیاقت؟ میرے مالک فرماتے ہیں واللہ